وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انسان اس نظریے سے، اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ اسے توبہ کی مہلت مل جائے گی اور وہ کوئی نیک عمل کر لے گا جس سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ انسان بہت ہی خطرناک موڑ پہ ہے۔ جو اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ رہا ہے، گناہوں کی دلدل میں لے کے جا رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ وہ وہاں سے نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا۔ ایک مسلمان، ایک مومن کبھی یہ رسک نہیں لے سکتا ہے جان بوجھ کے پلان کر کے وہ گناہ کرے۔ مومن کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی گناہ کا ارتکاب اس کے لیے اتنا گراں اس پر گزرتا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کی اوٹ میں ہو اور پہاڑ گویا کہ اس پر گر رہا ہو۔ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے، اور جبکہ فاسق و فاجر آدمی جو ہے وہ گناہ کو ایسے دیکھتا ہے، جیسے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اور مکھی کو اڑا دیتا ہے، پھر بیٹھتی ہے، پھر اڑا دیتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ فاسق و فاجر آدمی کی نشانی ہے۔ ایسے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو اس نظریے سے گناہ کر رہا ہے کہ ایک بار گناہ کر لیا پھر توبہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم ومحقرات الذنوب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہوں کو ہلکا حقیر جاننے سے ڈر جاؤ، یہ گناہ آہستہ آہستہ جمع ہوتے جائیں گے جو پھر آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ مومن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا، وہ تو کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو جس طرح یہ حوالہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام قطعاً ان میں ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ گناہ کرتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں، صرف پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں۔ یہ جو گناہوں کے ان کے واقعات ہیں، یہ چند واقعات ہیں کہ فلاں صحابی سے گناہ ہوا تو انہوں نے توبہ کی۔ ایسا نہیں کہ وہ گناہ انہوں نے پھر کیا پھر توبہ کی، پھر کیا پھر توبہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا، اور اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ گناہ کو کتنا بڑا محسوس کرتے تھے۔ صحابی سے گناہ ہوا اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا۔ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نفس پر اتنا گراں گزرا کہ کتنی بڑی میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ ایک عورت نے اس طرح گناہ اس سے سرزد ہو گیا، اس نے اللہ کے رسول کے عدالت میں اپنے نفس کو اس کے لیے جو ہے وہ حد کے لیے پیش کر دیا کہ میرے اوپر حد لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام وہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ تو جو انسان معمولی سمجھتا ہے وہ انسان خطرناک موڑ پہ ہے، ایک خطرناک کنارے پہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے گناہ جنہیں انسان چھوٹا سمجھتا ہے، ان سے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، تو کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر واپسی کا رستہ جو ہے وہ بند ہو جائے یا انسان کے لیے واپس مڑنا مشکل ہو جائے۔ کیا معلوم آپ کو کہ آپ کو توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا معلوم کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس نیت سے آپ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں؟ اور ایسی نیت سے صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس نیت سے گناہ کرتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار کسی مومن سے کسی سے گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی شرط آپ یہ سمجھتے ہیں، توبہ کی اولین شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان اس نیت سے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ اللہ کے حضور یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ دوبارہ اس کام کا ارتکاب نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا زندگی میں۔ اس کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا قرب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ انسان کا دل جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔
یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان کا دن اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی قربت سے جو ہے وہ پیچھے ہے، اور گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی قربت کی طرف، اپنی عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے، اور اپنی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایسی محبت ہو، ایسی اطاعت ہو، ایسی ہماری نماز ہو، ایسی عبادت ہو جس سے ہمارے دلوں میں گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانیوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم۔